مصطفى منبع الصفا۔ بات آپ سے کرنی ہے کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ دل تو میرا بڑا کرتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو اور آپ سب لوگ ہو اور میں یہاں پر بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر سناتا رہوں، لیکن کیا کریں کہ آج کا جو ہمارا دور چل رہا ہے نا، یہ ہے تقابل کا دور۔ بڑے عجیب سے فتنے جو ہے نا سر اٹھا رکھے گا کہ بندہ کسی کا ذکر کرے تو وہ اس کو ایک فرقے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، اولیاء اعظام بھی ہمارے ہیں، اور جتنا بھی اللہ کے نیک بندے گزر چکے وہ سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور تمام علماء کرام بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اسی ضمن میں ایک بات آپ کو سنا کر میں اپنے موضوع کی طرف ہٹوں گا کہ 21 رمضان المبارک یہ یادگار ہے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سے 21 رمضان المبارک صبح کے وقت، صبح کی نماز کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا ایک خارجی نے جس کا نام تھا ابن ملجم۔ اس نے آپ کو شہید کیا تھا، اور اس شہادت کا جو واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے اس میں ہمیں سبق جو ملتا ہے، اس سبق کی اس وقت پورے پاکستان کو ضرورت ہے۔ اس سبق کی ضرورت اس وقت ہم سب کو ہے۔ ہم دیکھیں کہ وہ پہلے جو صحابہ کرام جو تھے یا پہلے جو بزرگ تھے وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے تھے، ان کی محبت کا عالم کیا ہوتا تھا، اور ہم آج کس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں آپ کی شان پر۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر انصار اور مہاجرین کو خطبہ فرما رہے تھے کہ آج سے فلاں فلاں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ مہاجرین جب آئے تھے تو اعلان ہوا تھا کہ فلاں بندہ فلاں کا بھائی یا فلاں صحابی کا فلاں بھائی ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو بھی آپس میں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچ گئے۔ تو آپ نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، سب کو بھائی مل گئے تو میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ اور ایسی اور بھی کثیر تعداد میں احادیث ملتی ہیں جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا مقام جو ہے اس کو روایت پتہ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار اول، صدیق کا پہلا نمبر، پہلے نمبر پہ جو یار تھے، انہوں نے اس کو روایت کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ الفاظ سنے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو جا کر بتا رہے ہیں کہ اے علی، آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے علی کا مقام میری بارگاہ میں ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ یہ علی کا مقام تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور ہم آج ایسے ایک کو ادھر رکھ دیا، ایک کو ادھر رکھ دیا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، ہم نے ان کا آپس میں تقابل کرنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام تو رحماء بینہم، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کی محبت تو اس طرح کی تھی، اور ہم نے صحابہ کرام کو سامنے کھڑا کر دیا ایک دوسرے کے مقابل۔ یہ آج کل تقابل چل رہے گا، ہمیں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی 70-80 سال کی عمر کا بزرگ آ کے یہ مسئلہ پوچھے کہ یہ علامہ صاحب ذرا بتائیں یہ انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ یار اتنا زندگی گزار دی ہے، ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی اپنا تقابل جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ ہماری محبت کیا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جتنا بھی گئے سارے کے سارے ستاروں کی مانند گئے، اس میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔
تو صحابہ کرام کے طریقے کو اپناؤ کہ صحابہ کرام آپس میں کیسے محبت کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وقت شہادت قریب آیا، آپ جب صبح کے وقت نماز کے لیے جانے لگے تو ابن ملجم نے جب آپ پر وار کیا تو وہ وار اتنا گہرا تھا کہ وہ سر سے جب گزرا تو اس کا زہر آلود جو وار تھا، تو صحابہ کرام نے جب دیکھا نا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو زخمی کیا گیا تلوار کے وار کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، تو آپ کی دوا دارو کرنے لگے۔ تو وہ جو بدبخت تھا، وہ جو خارجی تھا ابن ملجم، وہ کہنے لگا کہ اب ان کو آرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جس خنجر سے میں نے ان پر وار کیا گیا، اس خنجر کو میں نے 1 مہینہ زہر کے اندر ڈبو کے رکھا گیا، لہٰذا اب ان کو شفا نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا صبر دیکھیں اور آپ کی محبت دیکھیں اور صلہ رحمی دیکھیں کہ ادھر اس خارجی نے آپ پر خنجر چلایا اور جب آپ زمین پر گرے تو آپ کے لیے پانی کا پیالہ لایا گیا کہ امیر المومنین یہ پانی نوش فرمائے، آپ کو کچھ سکون ملے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آپ نے حکم فرمایا کہ اے میرے دوستو، یہ پہلے نہ اس کو جا کے پلاؤ جس نے میرے اوپر وار کیا، جس نے مجھے زخمی کیا، پہلے اس کو جا کر پلاؤ۔ تو جب اس بدبخت ملعون کے پاس وہ پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک منافقت بھری ہوئی تھی، خارجی تھا نا، منافقت بھری ہوئی تھی کہ کہیں اس پانی میں زہر نہ ہو، تو اس نے پینے سے انکار کر دیا کہ میں نے یہ پانی نہیں پینا۔ تو جب وہ پیالہ واپس پانی کا بھرا واپس جب حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے افسوس کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ابن ملجم، یہ عبد الرحمن اگر یہ پانی کا پیالہ پی لیتا تو میں علی کل قیامت والے دن تب تک جنت میں نہ جاتا جب تک میں اس کو جنت کا داخلہ نہ دلوا دیتا۔ یہ تھی محبت۔ ایک نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، وار کیا، زخمی کیا، اور آگے سے محبت کیسی ہے کہ ان کو پانی کا پیالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہم بہن بھائی، ایک ہی گھر میں پرورش پائی ہم نے، ایک ہی باپ کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے چلنا سیکھا۔ اگر ہم میں سے کسی بہن بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، بھائی جان آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ اب یہ بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے، اور ان کی محبت کا یہ جو درس تھا اس کو اپنانا آج کے اس دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا چہرہ تکنا جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، بعد میں آنے والے لوگ جو ہوں گے وہ تو علی کو دیکھ نہیں سکیں گے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو بعد میں آنے والے لوگ جب علی کا ذکر کریں گے تو وہ بھی عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو بھائی یہ جو علی کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اور آپ کی آخری وصیت جو تھی وہ وصیت سن لیں بھائی، عید آنے والی ہے نا، تو یہ وصیت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ وصیت یہ تھی کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کے آخری الفاظ تھے تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے جانے کے بعد یہ وصیت ہے، اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور آپ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرما رہے کہ کیا وصیت تھی کہ میرے جانے کے بعد یتیموں کے اوپر دست شفقت رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو مزید وضاحت سے بیان کیا کہ جب کوئی بندہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، دست شفقت رکھتا ہے، رحمت والا ہاتھ رکھتا ہے، جب رحیم بن جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے جتنا بھی بال آتے ہیں خالق کائنات اس رحم کرنے والے کے اتنا گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ اور یہاں تک نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کی کفالت کرنی ہے، ایسی کفالت کرنی ہے کہ اس کو کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ بھائی میرا کھانا کہاں سے آئے گا، میری کفالت کون کرے گا۔ ایک جیسا رویہ رکھنا ہے اور اس کی کفالت برابر کرتے رہنا ہے۔
وہ کبھی آپ کے ہاتھوں کو نہ دیکھے کہ آپ کس ہاتھ سے میرے لیے کھانا آئے گا، کس ہاتھ سے میرے لیے وہاں سے کچھ پیسے آئیں گے، مال و دولت آئے گا، اس طرح نہ ہو۔ ایک برابر رویہ رکھنا ہے، اسی حساب سے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ کر اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو پالنا ہے، اس کو پوسنا، اس کو بڑا کرنا ہے، اور اس کو یہ محسوس نہیں ہونے دینا کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اب ہم غور کریں، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو الٹا یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، ہم تو الٹا یتیموں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے معاملات دور کی بات تو چھوڑیں بھائی، اپنے رشتہ دار جو گئے، اگر کسی بھائی کے پاس زمین اور جائیداد ہو، وہ اس دنیا سے چلا جائے تو بچے تو یتیم ہو گئے، پھر جو ان کے چاچے تھے، جو ان کے ایک قسم کے باپ بھی ہو گئے نا، تایا جان تھے، چاچو جان تھے، جتنا بھی تھے، ان کا حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کے سر پر دست شفقت رکھتے، لیکن وہ کیا کرتے گئے؟ اپنے رشتہ دار گئے، خون کا رشتہ گئے، وہ اپنے ان یتیم بھتیجوں کا مال کھا جاتے گئے، وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، ڈکیتیاں ڈال جاتے گئے۔ بھائی ہم سے پوچھا نہیں جانا قیامت والے دن، علی کے ملنگ بنے پھرتے گئے، ہم علی علی بڑا کرتے گئے، جب نعرہ حیدری لگایا جائے تو بڑی آواز نکلتی گئے، کیا علی کے فرمان پر بھی ہم عمل کر رہے گئے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اب جو بیان کیا تھا کہ یتیم کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے، کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یتیم کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ وہ تو بھائی اگر کوئی غریب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سائڈ پہ بھگا دیتے ہیں کہ جب بھاگ جا، تو کون ہے؟ علی علی کرتے ہو، لیکن علی کو مانو بھی تو صحیح نا، جو علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی تو عمل کرو نا۔ تو خیر، حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بات فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ عبد الرحمن یہ پیالہ پی لیتا پانی کا تو میں اس کو جنت کا داخلہ دلوائے بغیر جنت میں خود داخل نہ ہوتا، تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، یہ میرا قاتل ہے، اس نے مجھے زخمی کیا، اگر میں بچ گیا تو میں اس کو خود اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، اگر ہو سکے اگر میں نہ بچا تو اس کو آزاد کر دینا، اس کو قید نہیں رکھنا، اگر رکھنا بھی ہو، اگر بدلہ لینا بھی ہو تو اس طرح کرنا کہ ایک ہی وار سے جھٹ سے اس کو قتل کر دینا، اس کو اذیت نہ دینا، اس کو تڑپانا نہیں، اس کو مشقت میں نہ ڈالنا۔ بھائی اتنا بڑا کام ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اور شفقت چیک کریں ہیں، اور ہماری شفقت اور ہماری محبت کہاں ہے؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔